وہ ان کے دعوے کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو مگر حقیقت میں تم صرف سطحی معلومات رکھتے ہو, سپرفیشل نالج ہے تمہارا. آج بھی بہت سارے لوگ چرچز میں, کلیسیا میں یہ کہتے ہیں کہ وہ یسوع کو جانتے ہیں, لیکن ان کا نالج سپرفیشل ہے. یہاں تک کہ یسوع مسیح کی جو دعا ہے یوحنا کی انجیل میں, اس میں یسوع کی دعا ہی شاگردوں کے لیے یہ تھی کہ یہ تجھ خدائے واحد کو جانے. کسی بھی مسیحی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے خدا کو جاننا, اور خدا کو ہم کس کے ذریعے جان سکتے ہیں؟ یسوع المسیح کے ذریعے. مسیح کے بغیر ہم خدا کو نہیں جان سکتے. بہت سے لوگ آج بھی اسی سپرفیشل نالج میں ہیں. سو اسکالرس کہتے ہیں کہ لوگ سپرفیشلی یسوع کو جانتے ہیں, لیکن اصل میں ان کے پاس ٹرو ریولیشن نہیں ہے, ان کی روحانی آنکھیں بند ہیں. یہاں ایک اور تھیولوجیکل فرق بھی نظر آتا ہے. knowing about Jesus is not the same as knowing Jesus. کسی بندے کے بارے میں جاننا اور کسی بندے کو جاننا دو الگ چیزیں ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کسی بندے کے بارے میں جاننا, مثال کے طور پہ میں اس بندے کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ فلاں جگہ پر کام کرتا ہے, یعنی میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ فلاں جگہ پر کام کرتا ہے. میں اس بندے کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ وہاں پر رہتا ہے, لیکن کسی بندے کو جاننا فرق چیز ہے. وہ یسوع مسیح کے بارے میں جانتے تھے, یسوع مسیح کو نہیں جانتے تھے. ہم نے یسوع مسیح کو جاننا ہے, یسوع مسیح کے بارے میں نہیں جاننا. سو یہودی یہاں یہ مسٹیک کر رہے تھے, یعنی یسوع کے بارے میں جانتے تھے لیکن یسوع کو نہیں جانتے تھے. پھر یسوع کہتے ہیں I am from him and he sent me. یسوع کا مرکزی اعلان ہے کہ وہ صرف ایک انسان یا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا, بلکہ اپنا الہی مشن, ازلی تعلق کو ظاہر کر رہا ہے. یسوع جب کہہ رہا ہے I am from him but I know him, I am from him, ٹھیک ہے, 29 ورس وہ سامنے لکھا ہوا سب سے اوپر, I am from him and he sent me. So یہاں جو بائبل ڈسپلے ہے یہاں him چھوٹا لکھا ہوا ہے H, اصل لینگویج میں H بڑا ہے. جب بھی H بڑا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوا کی بات ہو رہی ہے. So I don't know which translation is, but I am from him کا مطلب ہے کہ میں جو ہوں وہ خدا سے ہوں, میرا جو گھر ہے خدا سے ہے. تم کہہ رہے ہو کہ اس کی بہنیں ہماری طرف ہیں, تم کہہ رہے ہو کہ یہ گلیل کا ہے, تم کہہ رہے ہو کہ یہ ناصرت کا ہے, تم کہہ رہے ہو کہ بیت لحم میں پیدا ہوا ہے, لیکن میں کہاں سے ہوں؟ خدا سے ہوں. یہاں یسوع صرف جغرافیہ کی بات نہیں کر رہے, وہ صرف باؤنڈری کی بات نہیں کر رہے. از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا باؤنڈری. Humanity wise definitely he is from Galilee. Humanity wise definitely he incarnated in Bethlehem, ناصرت, بٹ لیکن یسوع یہاں انہیں بتا رہے ہیں کہ میں اس سے ہوں, میرا جغرافیہ جو ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے. The language is simple. یسوع یہاں سادہ زبان استعمال کر رہے ہیں, unambiguous, اور کلیم بہت بڑا کلیم کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں یوحنا کی انجیل میں ہم نے دیکھا تھا کہ یسوع نے کوئی بھی جگہ پر پہلے کام کیا اور پھر کلیم کیا. جیسے جب یسوع نے 5000 لوگوں کو روٹی کھلائی, 5000 سے زیادہ, پھر اس نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. پہلے اس نے لازر کو زندہ کیا, پھر اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. جب فیسٹیول میں پانی کی رسم تھی, جب کاہن پانی کی رسم کریں گے, اگلے چیپٹر میں ہم جا کے دیکھیں گے, پھر یسوع کہتا ہے زندگی کا پانی میں ہوں. فیسٹ آف بوتھ میں جب لائٹس کا فیسٹیول ہوتا ہے تو لائٹ کے فیسٹیول میں جا کے یسوع کہتا ہے زندگی کی روشنی میں ہوں. سو اندھے کی آنکھیں کھولنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ زندگی کی روشنی میں ہوں. ہر چیز کرنے کے بعد اس نے جو ہے اپنے آپ کو ریویل کیا. اور یہاں بھی یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں کہ میرا اوریجن جو ہے وہ یہ نہیں ہے. سو یہ وہ مقام ہے تھیولوجی میں, یہ وہ دعویٰ ہے کہ یسوع صرف نبی نہیں ہے, نہ ہی نبیوں کا سردار ہے. یہاں یسوع دعویٰ کر رہے ہیں کہ I am from him and he sent me. اس کا مطلب ہے کہ he is a son of God, he is God incarnated. یہاں ایک انٹینس ڈیپ فلاسفیکل پوائنٹ آتا ہے, فلاسفی کا ایک بڑا گہرا پوائنٹ آتا ہے. If God truly reveal himself, he doesn't remain distant philosophy but become historical presence.
یعنی خدا جو ہے وہ جب وہ باپ کی بات کرتا ہے تو وہ باپ سے ڈسٹنس نہیں ہے, وہ ہسٹوریکلی اپنی پریزنس کو یہاں ظاہر کر رہا ہے. یہ متن ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے, کیا انسان صرف ظاہری معلومات سے حقیقت کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا ہم کسی بھی چیز کی ظاہری سچویشن کو دیکھ کے حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہم نے جب سرمن سیریز کی تھی ڈو ناٹ اسپیک بیڈ, ڈو ناٹ اسپیک, برا مت دیکھو اور برا مت بولو اور سننے پہ اور دیکھنے پہ, تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہمارا برین جو ہے ہمیں چیٹ کرتا ہے. ہم نے اس سرمن میں یہ دیکھا تھا کہ ہمارا برین ڈیزائنڈ ایسا ہے کہ وہ ہمیں چیٹ کرتا ہے. تو ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ کے حقیقت کو نہیں پریڈکٹ کر سکتے. وہ بھی یسوع کو ظاہری دیکھ کر حقیقت کو پریڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جس میں وہ غلط ثابت ہو رہے تھے. لیکن انجیل کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر وہ صرف انسان ہوتا تو اس کی تعلیم متاثر کن نہ ہوتی. اگر وہ صرف انسان ہوتا تو وہ عبادت کے قابل نہ ہوتا. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے آسمان سے بھیجا گیا. I am from him, he has sent me. یعنی وہ ڈیوائن ریولیشن ہے, وہ خدا کی طرف سے آیا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان جو فیتھ ہے, جو صرف فیتھ نالج پر نہیں رہتا بلکہ ایک حقیقی آئیڈینٹی بن جاتا ہے. فیتھ از ناٹ دا ایبسنس آف ایویڈنس بٹ دا ریکگنیشن آف ڈیپر ریالٹی وچ از جیسس کرائسٹ. ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہاں سرفیس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے. اور گاسپل آف جان میں جان یہ بار بار بتاتا ہے, گاسپل آف جان میں جان ہمیں گہری حقیقت دکھاتا ہے کہ جیسس کرائسٹ کی اصل پہچان زمین سے نہیں ہے, آسمان سے ہے. جیسس کرائسٹ کی اصل پہچان انسان سے نہیں ہے, خدا سے ہے. وہ ابتدا سے ہی خدا کے ساتھ تھا, وہ وقت سے پہلے تھا, وہ دنیا سے پہلے تھا. وہ گلیل ناصرت اس کی آئیڈینٹی نہیں تھی. پھر وہ انسان بن کر اس دنیا میں آیا تاکہ لوگ سچ کو پہچان سکیں, مگر لوگوں نے صرف ان کا ظاہری پہلو دیکھا. ظاہری پہلو کیا تھا؟ ظاہری پہلو میں اپنی ہیومینٹی میں وہ ناصرت سے تھے, اپنی ہیومینٹی میں وہ گلیل سے تھے, اپنی ڈیوینٹی میں ہی از فرام یونیورس, ابو فرام دا یونیورس. اس کا کوئی لینڈ نہیں تھا. سو انہوں نے کہا ہم اسے جانتے ہیں, یہ تو عام انسان ہے. لیکن یسوع بار بار کہتا ہے میں اوپر سے آیا ہوں, میں خدا کی طرف سے ہوں. مسئلہ یہ تھا کہ لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یسوع واضح نہیں تھا جسے انہوں نے عام سمجھا. مسئلہ یہ تھا کہ وہ آسمان کی ٹرو ریولیشن لے کے آیا تھا, خدا کا ٹرو امیج لے کے آیا تھا, خدا کے امیج کو زمین پر لے کے آیا تھا تاکہ انسان جو ہیں وہ خدا کو دیکھ سکیں. اگر ہم صرف ظاہری چیزوں کو دیکھیں گے تو ہم بھی سچ کو کھو دیں گے. ہم نے ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھنا. ورس 30 سے پڑھنے لگا ہوں. At this they tried to seize him, but no one laid a hand on him because his time had not yet come. اب یہاں غور طلب بات ہے 30 کے جو شروع کی بات ہے, at this they tried. At this کا کیا مطلب ہے؟ What did you understand? At this they tried to seize him. اس پوری لائن کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب پیچھے لکھا ہوا ہے. ہاں جی, یہ اس بات میں کیا بڑی بات تھی کہ انہوں نے کہا یار پھڑ لو انہوں نہیں چھڑنا. یس, یعنی جب وہ کہہ رہا ہے کہ I'm from him, he sent me, تو وہ کہہ رہا ہے میں خدا ہوں. انہوں نے کیا پھڑو انہوں. At this they tried to seize him, but no one laid hand on his because his time had not yet come. انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا کیونکہ ابھی اس کی گھڑی نہیں آئی تھی. اور یسوع المسیح پر کوئی ہاتھ ڈال بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یسوع المسیح اسی یوحنا کی انجیل میں آگے جا کر کہیں گے کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے. اس لیے کسی میں جرت نہیں تھی کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈال سکے. وہ اپنی مرضی سے سولی تک جا رہے تھے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یسوع المسیح کو رومیوں اور یہودیوں نے مارا. نو, کسی میں جرت ہی نہیں ہے کہ ان کو مار سکے. خدا کو کوئی مار نہیں سکتا اور خدا مرتا بھی نہیں. وہ اپنی مرضی سے جا کے انہوں نے اپنا نذرانہ خود پیش کیا. ایسا بالکل نہیں کہ یسوع المسیح
نے اپنے آپ کو خود جو ہے مطلب کسی کے پریشر میں ایسے کر دیا، ایسا نہیں ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے وقت کا انتظار کرے تھے اور ان کا وقت ابھی نہیں ہے. اور یوحنا کی انجیل میں بار بار یوحنا پہلے معجزے سے شروع کر دیتا ہے جب وہ یسوع مسیح اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میرا ابھی وقت نہیں ہے. بار وہ ذکر کرتا ہے کہ میرا وقت نہیں ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا کہ خدا جو ہے وقت کا خدا ہے اور لوگوں میں سے بہت سے اس پر ایمان بھی لائے. آگے لکھا ہے still many in the crowd, verse 31, still many in the crowd put their faith in him. They said, when the Christ come, will he do more miracles, signs than this man? اور لوگوں میں سے بہت سے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے جب مسیح آئے گا تو کیا وہ اس سے زیادہ نشانیاں دکھائے گا جو اس شخص نے دکھائیں. فریسیوں نے یہ باتیں سنی جو لوگ اس کے بارے میں چپ کے کہہ رہے تھے. تو فریسیوں اور سردار کاہنوں نے اس سپاہی بھیجے کہ اسے پکڑ لائیں. پھر یسوع نے ان سے کہا میں تھوڑی دیر اور تمہارے ساتھ ہوں، پھر میں اس کے پاس سے چلا جاؤں گا جس نے مجھے بھیجا ہے. تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں وہاں تم آ نہیں سکتے. یہ سن کر یہودی آپس میں کہنے لگے یہ کہاں جانا چاہتا ہے، ہم اس کے پاس نہ جا سکیں. کیا یہ غیر یہودی علاقوں میں جائے گا، یونانیوں کے درمیان جا کر تعلیم دے گا؟ یسوع مسیح کہتے ہیں تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے. سو لکھا ہے no one laid a hand on him because his hour had not come. وہ اسے پکڑنا چاہتے تھے لیکن کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. اب یسوع المسیح جو ہے لکھا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. میں اس کو اس طرح دیکھ رہا تھا کہ یسوع المسیح چینز میں جکڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، یسوع المسیح چینز کو توڑنے آئے تھے. وہ اپنی مرضی سے چینز میں جائیں گے، اپنی مرضی سے چین توڑیں گے. وہ کسی کی چینز میں جکڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ انسانی منصوبے پر نہیں چل رہے تھے، وہ آسمانی منصوبے پہ چل رہے تھے. انسانی منصوبہ پکڑنے کا تھا لیکن آسمانی منصوبہ ابھی ان کو پکڑنے کا نہیں تھا. آسمانی منصوبے کا بھی وقت نہیں آیا تھا. یاد رکھیں جب تک آسمانی منصوبہ نہ ہو انسانی منصوبہ کام نہیں کرتا. مثال کے طور پہ وہ آیت یہاں پر بڑی خوبصورت آتی ہے کہ جب تک خداوند ہی گھر نہ بنائے بنانے والے کی محنت اب سے، یعنی جب تک آسمان سے ہی منصوبہ نہ ہو. یہاں تک کہ یوحنا پہلے باب میں جب یوحنا استباغی سے یسوع مسیح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جب تک کسی کو آسمان سے ہی کوئی چیز نہ دی جائے اس کو مل نہیں سکتی. سو جب تک آسمانی منصوبہ آپ کے لیے نہیں ہے آپ کا انسانی منصوبہ فیل ہے. کچھ بھی کر لیں ہمیشہ جو ہے آسمانی منصوبے کے ساتھ چلتے رہیں. سو سپاہی آتے تو ہیں یسوع کو قید کرنے مگر خالی ہاتھ واپس چل جاتے ہیں. سپاہیوں کا آنا انسانی منصوبہ تھا مگر خدا کا منصوبہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، لہٰذا خدا کی طرف سے بھی وقت نہیں تھا. سو خدا جو ہے ہم یہاں یہ بھی سیکھتے ہیں کہ گاڈ از آلویز ان کنٹرول. خدا جو ہے وقت کا خدا ہے اور وہ چیزوں کو کنٹرول رکھتا ہے. لکھا اب ہجوم میں سب لوگ یسوع کے خلاف نہیں تھے کیونکہ لکھا still many in the crowd put their faith in him. سب لوگ یسوع کے خلاف نہیں تھے. اور جو پہلے میں بات سرمن کے شروع میں کہہ رہا تھا 3 طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جو ہم دیکھیں گے بار بار آتے ہیں کہ کچھ یسوع کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کچھ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کچھ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہاں بھی کچھ لوگ جن کی روحانی آنکھیں کھلی تھیں وہ یسوع مسیح کو قبول کر رہے تھے. مینا بھابھی نے جب پریئر کی سرمن کے لیے تو انہوں نے بھی یہی ورڈ یوز کیا کہ ہمارے روحانی کانوں کو کھول. سو جب تک ہماری روحانی آنکھیں یا روحانی کان ٹھیک نہیں ہے ہمیں سچائی، کوئی جتنی بھی سچائی بولتا جائے وہ ہمارے اندر جذب نہیں ہو سکتی. سو یہاں جو مذہبی رہنما تھے ان کی ابھی روحانی آنکھیں اور روحانی کان جو تھے وہ بند تھے. جب مذہبی رہنما مخالفت کر رہے تھے عام لوگ ایمان لا رہے تھے اور ان کے ایمان لانے کی وجہ لاجیکل تھی. وہ لاجیکل کلام مقدس میں سے یوحنا رسول لکھتے ہیں وہ سوچ رہے تھے. لاجک کیا تھا؟ Can anybody read verse 31 in English? It's straight right there. You can read from there. 31, sorry, 30. Verse 31. Yes, یہ ان کا لاجک تھا. کس لاجک پہ وہ ایمان لا رہے تھے؟ اسی ورس میں لاجک ہے. کہتے ہیں کہ اگر مسیح آئے گا تو کیا وہ یسوع سے زیادہ معجزے دکھائے گا؟ یہ ایک سادہ مگر مضبوط سچ ہے. No one is coming after Jesus to do better than Jesus. No one can do better than Jesus.
دنیا میں یسوع سے پہلے، یسوع کے بعد، یسوع کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو یسوع سے بہتر کر سکے یا کر سکتا ہو یا کسی نے کیا ہو. اگر کوئی یہ کہے کہ وہ مسیح ہے تو کیا وہ یسوع سے زیادہ معجزے کر سکتا ہے؟ کیا یسوع سے زیادہ کوئی شفا دے سکتا ہے؟ کیا یسوع سے زیادہ کسی کے پاس حکمت ہے؟ کیا یسوع سے زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے؟ جواب صاف ہے، نو 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 ون کین آؤٹ ڈو جیزس. سو یوحنا کی انجیل میں بار بار، یوحنا کی انجیل کو نشانوں کی انجیل کہا جاتا ہے. شروع میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں 7 سائنز ہیں جو بتاتے ہیں یسوع مسیح خدا ہے. سو یہاں لکھا ہے when the Christ come will he do more miraculous signs. miraculous signs، وہاں سائنس لکھا ہوا ہے، کئی جگہ پہ صرف سائنس لکھا ہوا ہے. تو یعنی وہ نشانات جو بتاتے ہیں کہ یہ کام خدا کے ہیں، یسوع مسیح کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ صرف یسوع المسیح ہی خداوند ہے، وہی ازلی بادشاہ. اب لوگوں نے سوچا کہ اگر یسوع المسیح کے بعد کوئی اور مسیح آنا ہے تو کیا وہ یسوع المسیح سے زیادہ معجزے کر سکتا ہے؟ نو. بڑا ہی لاجیکل سوال ہے. اکثر کچھ لوگ بے وقوفی کرتے ہیں، میں نے کرسچن ڈیبیٹرز کو دیکھا ہے، وہ ایسی بے وقوفی کرتے ہیں کہ وہ یسوع المسیح کا مقابلہ دوسرے نبیوں سے کر رہے ہوتے ہیں. آؤ جی اپنے نبی دا مقابلہ ساڈے نبی نہ کرو. او بھائی، دیر از نو ون بورن ان دس ورلڈ who can stand against Jesus. اس کمپٹیشن میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. مطلب پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ یسوع کے ساتھ کسی کو کھڑا کر کے ڈبیٹ بھی کر سکیں. آسمان کے اوپر نہ زمین کے اندر یسوع جیسا اخلاق، یسوع جیسی باتیں، یسوع جیسی شفا کوئی ہے؟ کہیں دیکھی آپ نے اینی پروفٹ ان اینی ریلیجن؟ دس از illogical. جب میں دیکھتا ہوں کہ کرسچن جو ڈبیٹر ہیں وہ یسوع کا مقابلہ دوسرے نبیوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. نو. میرا چیلنج ہے، ایسا کوئی نبی دکھائیں جس پانی پہ چلا ہو، ایسا نبی دکھائیں جس نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا ہو، ایسا نبی دکھائیں جس نے 4 دن کے گلے سڑے مردے کو قبر سے نکال دیا ہو، ایسا نبی دکھائیں جس نے پانی کو مے بنایا ہو. اٹرلی امپاسبل کیمیکل ریئیکشن. پانی کو مے بنانا چھوٹا معجزہ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جی بس پانی مے بن گئی. دس از امپاسبل کیمیکل ریئیکشن. ایسا نبی دکھائیں جس نے کہا ہو کہ ہیکل کو 3 دن چٹاؤ، میں 3 دن چ کھڑا کراں گا، تے وہ کردہ بھی ہے، زندہ ہو کے وکھاندہ بھی ہے. اس لیے وہ ہمارا گاڈ ہے، اس لیے وہ یروشلم میں کھڑے ہو کے پریچ کر رہا ہے. اس لیے لوگ اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، جن کے پاس لاجک تھا، جن کی روحانی آنکھیں کھلی تھی، جن کے روحانی کان کھلے تھے، انہوں نے کہا جب مسیح آئے گا تو کیا وہ اس سے زیادہ نشانیاں دکھائے گا جو اس شخص نے دکھائی؟ کون ہے جو یسوع سے بڑا ہے؟ اور یہاں وہ جو ہے یسوع پر ایمان لے آتے ہیں. کین یو موو ٹو دا نیکسٹ ورس؟ 1-2 آیات ہم دیکھیں گے اور ہم کلوز کریں گے یہاں پر. پھر نیکسٹ سنڈے ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے. Verse 32. Yeah. The Pharisees heard the crowd whispering such things about him. فریسیوں نے سن لیا کہ یار لوگ کی کہہ رہے ہیں کہ بھی ہے تے یہ تو زیادہ تے کوئی معجزے اور کر نہیں سکتا. مطلب وہاں ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ جو تھے وہ یسوع کے مخالف تھے. جن لوگوں کی روحانی آنکھیں کھلی تھی، لاجیکل لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ یار اتنے بڑے بڑے معجزات کر جو ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. Then the chief priests and the Pharisees sent temple guard to arrest him. پھر انہوں نے بھی کہا کہ یار اب کام بڑھ گیا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے ٹرائی کی ورس 30 میں پکڑنے کی. پھر چیف پریسٹ اینڈ دا فریسی جو تھے وہ مورل پولیسنگ کرتے تھے. مورل پولیسنگ میں پولیس ہوندی ہے تے جڑا چیف پریسٹ ہے وہ سمجھو ہوم آفس جہدے انڈر پولیس ہے. یعنی ہوم آفس کہہ دے کہ اس بندے نوں پھڑ کے لے آؤ. سو یہاں یسوع نے سکون سے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر اور یہاں ہے. جیسس said I'm with you for only a short time and then I go to the one who sent me. پھر وہ کہے گا کہ میں اس کے پاس جانے لگا. وہ پھر بتانے لگا کہ میں گلیل ناصرت نہیں جانے لگا، میں وہاں کا نہیں ہوں، میں اب اوپر جانے لگا ہوں. وہ پکڑے جانے والے نہیں تھے بلکہ وقت آنے پر خود کہہ رہا ہے کہ میں وقت آنے پر خود جاؤں گا. اور وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ واپس جا رہے تھے اس کے پاس جس نے انہیں بھیجا تھا. یعنی مشن کی تکمیل کرنے کے بعد، مشن فیل کرنے کے بعد نہیں، مشن پاسبل کرنے کے بعد. یعنی یسوع نیچے آیا، صلیب جو ہے وہ مشن کا فیلئر نہیں تھا،
وہ مشن پاسبل تھا, مشن پاسبل, اور یسوع دوبارہ اپنے باپ کے پاس اپنا مشن پورا کرنے کے بعد چلا جاتا ہے. اور اپنا مشن پورا کرنے کے بعد یسوع کہاں جاتا ہے؟ ناصرت جاتا ہے, بیت لحم جاتا ہے, گلیل جاتا ہے, کفرنہوم جاتا ہے؟ نہیں, اپنے گھر جاتا ہے, اپنے باپ کے پاس, کیونکہ وہ اوپر کا تھا. یہودی سمجھ رہے تھے کہ اتھوں دے دیاں بھیڑاں ساڈے لے نے, رشتہ دار ساڈے لے. نو, دیٹ واز جسٹ ہز ہیومینٹی. بلکہ مشن پورا کرنے کے بعد وہ اپنے اصل گھر باپ کے پاس جا رہا ہے, جہاں وہ ابتدا سے تھا, جو یوحنا لکھتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اور کلام ہی خدا تھا. پھر وہ خبردار کرتے ہیں کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پا سکو گے, کیونکہ تم اوپر نہیں جا سکتے. There is a difference between seeking truth and rejecting Christ. لوگ ان کی بات کو جسمانی انداز میں دے, وہ لوگ کی سوچ دے کہ یار یہ کتنے چلا ہے جتنے اسی نہیں جا سکتے. مثال کے طور پہ جیسے میں کہوں یار اچھا میں امریکہ نہیں جا سکتا یا فلانے کنٹری نہیں جا سکتا, یسوع اتنے چلا جائے گا. لیکن ایسا نہیں تھا. وہ کسی ملک کی بات نہیں کرے, لیکن وہ اصل بات سمجھ نہیں رہی تھے. They are hearing spiritual truth with the physical ears. کبھی کبھی ہم سچ جو ہے وہ فزیکل ایئر سے سن رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی بائبل جو ہے ہم فزیکل ایئر سے سن رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ صرف سفر کی بات ہو رہی ہے, حالانکہ یہ روحانی اسپرچول ٹروتھ تھا, اسپرچول حقیقت تھی. یسوع کہہ رہا ہے یو ول سیک می اینڈ ناٹ فائنڈ می. وہی الفاظ دوبارہ سن کر بھی وہ سمجھ نہیں سکے. یہ سزا نہیں تھی بلکہ نتیجہ تھا ان کے لیے. وہ اسے تب ڈھونڈیں گے جب وہ پہلے ہی سے رد کر چکے ہوں گے. وہ اسے پکڑنے آئے تھے لیکن یسوع کا وقت ابھی نہیں آیا تھا. If his hour has not come, no chain can bound him. So جب ہیکل میں بھی جب یسوع کا ٹرائل ہوتا ہے تو جو ہے پلاتس کہتے ہیں کہ مجھے تجھے چھوڑنے کا بھی اختیار ہے اور مارنے کا. یسوع کہتے تینوں اتوں ہی نہ ملتا تھے کچھ نہیں کر سکتا. مطلب you cannot arrest Jesus. اس نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا. No one can outdo Jesus. وہ سمجھ نہ سکے کیونکہ they are hearing spiritual truth with the physical ear. Spiritual سچائی کے لیے آپ کے کان اور دل بھی spiritual ہونا چاہیے. آپ کی میچنگ ہونا بہت ضروری ہے. یہاں یہودی اپنے نان spiritual کانوں سے ایک spiritual سچائی سن رہے تھے جو کہ compatible ہی نہیں تھی. وہ یسوع کو صرف یسوع کی صرف انسانیت کو دیکھ رہے تھے, سمجھ رہے تھے. اس لیے پورے کانفیڈنس سے کہتے تھے کہ ہم اسے جانتے ہیں کہ یہ کہاں کا ہے, اس کا گاؤں کون سا ہے, اس کے بھائی کہاں کے ہیں, ہم یسوع کو جانتے ہیں. مگر اصل میں وہ اندھے بہرے تھے. یسوع کو جاننے کے لیے آپ کی روحانی آنکھیں اور کان کھلے ہونے چاہیے. آج بھی یسوع کو صرف نبی سمجھتے ہیں, وہ اندھے اور بہرے ہیں, وہ اسپرچولی جو ہیں وہ ڈیڈ ہیں. اور سب سے بڑا سچ یہ ہے the truth is only confusing when pride is in control. اور یہاں پر پرائڈ بھی ان کو اپنے پرائڈ کی بھی فکر تھی. اور ہم یہاں پر اپنی اسٹڈی کو آج کلوز کریں گے اور ہم اس بات کا شکر ادا کریں گے کہ ہماری اگر روحانی آنکھیں اور روحانی کان کھلے ہوئے ہیں تو یہ ہماری لیاقت نہیں ہے, یہ پاک روح نے کھولیں, یہ ہم پہ ترس کھا کے, جیسے یوحنا کی انجیل میں یہ ہے کہ باپ جس کو یسوع کے پاس بھیجتا ہے یسوع سے نہیں چھوڑتا. تو یہ باپ کا رحم ہے ہم پر کہ اس نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں, یہ ہماری ابیلٹی نہیں ہے. سو اس کے لیے, اس رحم کے لیے, اس فضل کے لیے ہم آج شکر گزار ہیں. اور یاد رکھیں جب بھی آپ کو کوئی غیر قوم کا شخص کمپیریزن کرے یسوع کے ساتھ تو انہیں کہ کمپیریزن ہی